قرآن کریم کی آیت ہے، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا ہرگز ان لوگوں پر اعتماد نہ کرنا جنہوں نے کفر کیا تو تمہیں آگ ملے گی۔ یہ ایسا ہی ہوا، اور آپ بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ سے نکل کر کفر کے اوپر کہیں پر بھی تھوڑا سا بھی اعتماد کریں گے، سوائے بدبختی اور ناامیدی کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ مثلا تھوڑی بہت اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا لیں تو کم سے کم یہ بینیفٹ تو مل جائے گا، یقین مانو یہ ہمیشہ کا دھوکہ ہے، کوئی بینیفٹ نہیں مل سکتا۔ بہترین مثال عراق کے اندر اس وقت ہے کہ اگر عراقیوں نے یہ سمجھا کہ امریکنز آئیں گے، صدام چلا جائے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے، اب بہت اچھی طرح نظر آ رہا ہے کون سے حالات اچھے ہوں گے۔ انہوں نے صدام کو ہینگ بھی کیا تو وہ ایسا ہینگ کیا کہ پورے علاقے کے اندر سیکٹرنزم کی روٹس ایک اور بچھا دی۔ پہلے یہ علاقہ آگ کے دہانے پر کھڑا تھا، انہوں نے ہینگ کرنے کا پروسیجر ایسا رکھا کہ اس کے اندر دوبارہ ایک دم سے سیکٹرین وائلنس اٹھ جائے گا۔ اب یہ سمجھ لو پاکستان کے اخباروں میں جو سب سے سیریس اخبار ہے، جو بہت کم ایموشنلزم کا شکار ہوتا ہے، وہ ڈان جیسا ایک اخبار ہے۔ اب لیکن ڈان کے اندر جو آرٹیکلز آ رہے ہیں ان میں سیکٹرینزم اس وقت بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے۔ لہذا آج بھی جو آرٹیکل آئے ہیں ان کو بھی آپ جا کر اسٹڈی کریں تو اندر کانٹینٹس کچھ اور ہیں، لیکن ان آرٹیکلز کی جو ہیڈنگز لگی ہوئی ہیں وہ ایسی ہیڈنگز ہیں کہ سوائے سیکٹرین اسپارک کے اور کچھ نہیں دیں گی۔ تو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ہینگ کرنے کے پروسیجر کو کیوں اس طرح سے رکھا۔ جب بھی آپ کسی کفر کے اوپر اعتماد کریں گے سوائے نا امیدی کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔